اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، اسلامک ٹی وی پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو بازار بھیجا کہ جاؤ اور سودا لے آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا اتنا اثر تھا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، آیا ہے کہ نہیں آیا۔ معزز سامعین، سورج غروب ہو گیا اور مغرب ہونے لگی۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا کہ ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں کی؟ باپ بہت غصے میں تھا۔ باپ نے کہا کہ بڑا نادان اور پاگل بچہ ہے، میں نے کہا تھا کہ جلدی آنا اور اس نے اتنی دیر لگا دی۔ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ سودا کہاں ہے؟ باپ بولنے لگا۔ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں بابا۔ باپ نے کہا کہ کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا اور سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتے ہو کہ سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا بولا، بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ سودا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کہ کاش بابا تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا کہ میرے پاس کیا سودا ہے۔ بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید کر لایا ہوں۔ باپ نے کہا کہ چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا ایک لوتا بیٹا تھا اور اسے بہت پیارا تھا۔ اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا اور کافی دن بیمار رہا۔ اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا تک بھی مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا۔ وہ بھاگا بھاگا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل دے بیٹھا ہے اور اس وقت وہ قریب المرگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے، اور وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ بھی ساتھ چلو اور جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اسے بھی اپنا دیدار کراتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو۔ آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جاؤ، جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح پرواز ہو گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کا باپ جو کہ یہودی تھا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے۔ اگر شانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تو تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کاندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا ہی مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیاں کاندھا دے رہی ہوں
اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے، ہم چلے جاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ صحابہ نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ ناظرین، کیا ہی خوبصورت عاشق تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر جان نچھاور کرتا تھا۔ حالانکہ وہ تھا تو ایک یہودی کا بیٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی نوید سنا دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں کیے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج یہ یہودی کے بیٹے کی کہانی جو میں نے اس ویڈیو میں بیان کی، یہ سنن ابی داؤد کتاب جلد 3 صفحہ نمبر 185 حدیث نمبر 3095 پر موجود ہے۔ ناظرین گرامی، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اچھے کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔